السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو اس ایپیسوڈ کے شروع میں کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ ایک شخص سلطان کو کچھ نقشے دکھا رہا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے، میرے سلطان، یہ جو علاقے ہیں موصلک، کرک اور جرابلس، افشیں اور حطے، یہاں مخلوط آبادی ہے، عرب، آرمینی اور ترک اور کرد یہاں اکٹھے رہتے ہیں۔ تو سلطان کہتا ہے، اگر راستہ یہاں سے گزرا تو یہ جاسوسوں کے لیے ایک نعمت سے کم نہیں ہوگا، کیونکہ وہ لوگوں کو اکسا سکیں گے۔ تو وہ شخص کہتا ہے، آپ نے عسکری تدبیر کا سوچا ہے؟ تو سلطان کہتا ہے، عسکری تو نہیں لیکن سماجی بہبود کا ضرور سوچا ہے، لیکن ہم اس کے آس پاس اپنی فوج تعینات کریں گے، اسکول، مساجد بھی تعمیر کریں گے۔ اس سے ہماری قبائل اور تاجروں کا اعتماد بحال ہو جائے گا۔ اس کے بعد باہر سے ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے، معذرت چاہتا ہوں میرے سلطان، آپ کے ایک آدمی جو 2 سال سے غائب تھے، کپتان جلال، وہ لوٹ آئے ہیں اور آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو سلطان کہتا ہے، بہت خوب۔ اور اس کے بعد دوسرے سین کا منظر اس طرح دکھایا جاتا ہے کہ جنرل محمود سلطان کی لائبریری میں ریلوے کے منصوبے کے نقشے تلاش کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ نقشے ڈھونڈنے میں کامیاب ہوتے ہیں اور نقشہ لے کر ٹیبل پر رکھ کر اور اپنے نقشوں سے وہ نقشے تبدیل کر دیتے ہیں، ان جعلی نقشوں کو ان اصلی نقشوں کی جگہ پر رکھ دیتے ہیں اور وہاں سے جانے لگتے ہیں۔ اس کے بعد کچھ اس طرح سے دکھایا جاتا ہے کہ سلطان عبدالحمید ثانی کپتان جلال سے ملنے آتے ہیں اور کپتان جلال انہیں سلوٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں، میں نے اپنا فرض پورا کر دیا ہے میرے سلطان۔ اس کے بعد سلطان کے ہاتھ کو بوسہ دینے لگتے ہیں، تو سلطان ہاتھ پیچھے کر لیتا ہے اور کہتا ہے، خوش آمدید بیٹے، آؤ میرے گلے لگو۔ اس کے بعد اسے گلے لگاتا ہے اور کہتا ہے، خوش آمدید، تم نے ہمارے لیے لندن میں ایک نیا دروازہ کھولا ہے اور میں اس محل میں تمہاری واپسی کا دروازہ کھولوں گا، میرے ساتھ آؤ۔ اور اسے ساتھ لے کر جاتا ہے۔ اور دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ جنرل محمود وہ نقشے وہاں سے لے کر باہر جا رہے ہوتے ہیں، اور جب وہ کچن میں جاتے ہیں تو وہاں پر ایک عورت چھپ کر کچھ کھا رہی ہوتی ہے، اور وہ جنرل محمود کو دیکھ لیتی ہے اور ڈر کے مارے جنرل محمود کو کہتی ہے کہ کسی کو بتانا مت کہ میں یہاں بھوک لگنے کی وجہ سے کچا گوشت چرانے آئی تھی۔ اور محمود اس سے پوچھتا ہے، کیا تم مجھے جانتی ہو؟ تو وہ کہتی ہے، جی ہاں۔ یہ سن کر محمود کے چہرے کا رنگ اڑ جاتا ہے اور وہ ساتھ پڑی ہوئی چھریوں کو دیکھتا ہے اور وہاں سے ایک چھری اٹھا لیتا ہے اور اس عورت سے کہتا ہے، اگر میں نے کسی کو بتا دیا کہ تمہیں باورچی خانے میں دیکھا ہے تو تمہاری نوکری چلی جائے گی، لیکن اگر تم نے کسی کو بتا دیا کہ مجھے باورچی خانے میں دیکھا ہے تو میرا سر چلا جائے گا۔ تو اس عورت سے کہتا ہے، ادھر آؤ۔ تو وہ عورت ڈر سے بھاگ جاتی ہے اور ایک کمرے میں چلی جاتی ہے جہاں سے آگے بھاگنے کا راستہ نہیں ہوتا۔ تو وہ عورت کہتی ہے، میرے پاشا ایسا مت کریں۔ اور محمود اسے خنجر مار کر وہیں پر مار دیتا ہے اور تہہ خانے کے راستے سے اس کی لاش کو ٹھکانہ لگا کر وہیں سے رفو چکر ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد سین میں کچھ اس طرح دکھایا جاتا ہے کہ کپتان جلال سلطان سے کہہ رہے ہوتے ہیں، میرے سلطان، آپ کے نقشے کی مدد سے حکومتی سیاسی دستاویز والے کمرے میں داخل ہو گیا تھا۔ میں ہر چیز کا معائنہ تو نہیں کر سکا، لیکن میری نظر برطانویوں کے ایک ہولناک منصوبہ پر پڑی۔ تو سلطان کہتا ہے، کیا دیکھا تم نے بیٹا؟ تو جلال کہتا ہے، جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں تو ان کا پہلا ہدف آپ اور خلافت ہے۔ میرے سلطان، ابھی تو سن 1896 چل رہا ہے، لیکن وہ نقشے 1901 کے لیے بنائے گئے ہیں اور ان پر لکھا تھا نئی صدی کی دنیا۔ اور اس کے بعد سلطان قلم اٹھاتا ہے اور کپتان جلال سے کہتا ہے، میرے لیے نقشہ بناؤ۔ تو کپتان جلال نقشے کے اوپر ایک جگہ پر دائرہ بناتے ہیں اور کہتا ہے، فلسطین کی سرزمین پر ایک نئی اسرائیلی مملکت۔ اسی طرح باقی کئی جگہوں پر بھی دائرہ بنا کر سلطان کو وہ تمام تر معلومات پیش کرتے ہیں اور کہتا ہے، میرے سلطان، وہاں پر ایک برطانوی فوجی کی تصویر بنی تھی
جس میں وہ خلافت کا جھنڈا اٹھائے مکہ اور مدینہ اور حجاز میں کھڑا تھا، اور استنبول میں دارالخلافہ میں بھی میرے سلطان۔ یہاں ایک اور مملکت بھی تھی، وہ تھوڈوکس میں۔ یہ علاقہ ہمارے لیے رہ گیا ہے ترکی، بلیجک سے لے کر مابوسیہ تک اور انقرہ سے طرابزون تک ہم تک محدود، بس یہی سب تھا اس پر میرے سلطان۔ جو میں نے دیکھا وہ سب کچھ آپ کو بتا دیا۔ یہی سب کچھ یہ بتاتا ہے کہ برطانویوں کا واحد مقصد صرف ہماری خلافت پر قبضہ ہے اور ہماری حکومت کو ختم کرنا ہے، اور ہم بالکل تنہا ہیں۔ تو سلطان غصے سے نقشے پر ہاتھ مارتا ہے اور کہتا ہے ان کے خلاف تمہارے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ یہ حق اور باطل کے درمیان جنگ ہے اور باطل کبھی جیت نہیں پائے گا۔ اس کے بعد کچھ اس طرح سے منظر دکھایا جاتا ہے کہ جنرل محمود اور کچھ برطانوی آدمی وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں، تو جنرل محمود ان سے کہتا ہے آج بہت بڑا دن ہے، جب سلطان ان کاغذات پر دستخط کریں گے تو تاریخ بدل جائے گی۔ تو وہ شخص اس سے کہتا ہے آج آپ کی یہ خدمت کبھی بھلائی نہیں جائے گی پاشا۔ تو پاشا کہتا ہے اعلیٰ۔ تو اتنے میں سلطان وہاں تشریف لے آتے ہیں اور اپنے تخت پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں، اور سب انہیں جھک کر سلام کرتے ہیں، اور بادشاہ کہتے ہیں کہ آج ہماری سلطنت کے لیے بہت اہم دن ہے۔ آج وہ دن ہے جب مومنوں کو یہ خبر ملے گی کہ وہ مدینے سے ہمارے نبی کی خوشبو لے کر دمشق اور بغداد سے پھیلاتے ہوئے استنبول لے کر آئیں گے، اور آگے حدود و نگار کی سرزمین سے اسکوپے اور بوسنیا محل تک جو میرے دادا فاتح سلطان سے وراثت میں ملا تھا، اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ تو سب آمین کہتے ہیں۔ تو برطانوی کچھ بادشاہ سے کہتا ہے، اور بادشاہ کہتا ہے میرے سلطان اگر آپ کی اجازت ہو تو ہمارے برطانوی دوست دستخط سے پہلے آپ کو ایک تحفہ دینا چاہتے ہیں۔ انہوں نے ہمیں ریلوے کی تعمیر ہونے پر 2 لوکو موٹر انجن اور 10 بوگی دینے کا وعدہ کیا ہے۔ تو سلطان کہتا ہے مطلب ملکہ کو اندازہ ہے کہ عثمانیوں کو کیسے خوش رکھا جاتا ہے، چلیں دستخط کرتے ہیں۔ سلطان کہتا ہے۔ اس کے بعد بادشاہ کچھ کاغذات اٹھاتا ہے، اس برطانوی سے اس پر دستخط کرواتا ہے اور اسے واپس سلطان کے آگے رکھ دیتا ہے۔ سلطان کہتا ہے کہ تحسین پاشا نقشے نکال دیجئے تاکہ ان پر بھی دستخط ہو سکے۔ اس کے بعد نقشوں کے اوپر چند مہریں لگائی جاتی ہیں اور دستخط کیے جاتے ہیں، اور دستخط کرنے کے بعد تحسین پاشا وہ نقشے سلطان کو دیتا ہے اور کہتا ہے لیجئے میرے سلطان۔ اس کے بعد سلطان ان نقشوں پر نظر ڈالتا ہے اور وہ نقشے اٹھا کر کھڑا ہو جاتا ہے اور اس برطانوی شخص کے سامنے جا کر وہ نقشے پھاڑ کر اس کے منہ پر مار دیتا ہے اور کہتا ہے تمہاری ملکہ کے لیے میرے پاس ایک خوشخبری ہے، اب انہیں عثمانیوں کو 2 لوکو موٹر انجن اور 10 بوگی دینے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو وہ برطانوی شخص کہتا ہے ہرگز نہیں، مجھے یہ قبول نہیں، ہمارا آپ کے پاشاؤں کے ساتھ معاہدہ ہو چکا ہے، پیسہ بھی بالکل تیار ہے، اور ہم نے اسٹاک مارکیٹ میں بھی معاہدے کی خبر پھیلا دی ہے، آپ کو اس کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی سلطان، بہت بھاری قیمت۔ سلطان کہتا ہے اپنا منہ بند رکھو، اور اسے زور سے تھپڑ مارتا ہے اور کہتا ہے دفع ہو جاؤ یہاں سے، اور سارے وہاں سے جانے لگتے ہیں۔ تو سلطان پیچھے سے آواز دیتا ہے محمود پاشا کے علاوہ باقی سارے چلے جائیں۔ تو محمود پاشا پریشان ہو جاتے ہیں اور ان کے چہرے کا رنگ اڑ جاتا ہے۔ محمود پاشا کہتا ہے میں معافی چاہتا ہوں میرے سلطان، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیسے کہوں، ایک انہوں نے ہمارے ساتھ کھیل کھیلا ہے۔ سلطان کہتا ہے ہمارے ساتھ نہیں بلکہ تمہارے ساتھ کھیلا ہے۔ تو محمود پاشا کہتا ہے میں انتہائی شرمندہ ہوں میرے سلطان۔ تو سلطان کہتا ہے بس کافی ہو گیا پاشا۔ تو پاشا کہتا ہے شکریہ سلطان، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ پاشا کہتا ہے باصد احترام سلطان آپ کو پتہ کیسے چلا کہ؟ تو سلطان کہتا ہے وہ آخری جرنل جس کی وجہ سے مجھے شک ہوا کہ نقشوں کو دوبارہ چیک کر لینا چاہیے۔
تو محمود بادشاہ حیرت سے کہتے ہیں جنرل، اور محمود بادشاہ کہتے ہیں کہ سلطان آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کا رویہ تھوڑا لارڈ رچرڈ کے ساتھ سخت نہیں تھا؟ تو سلطان کہتا ہے یہاں موجود برطانوی سازشی اس ناکامی پر بہت نادم ہوں گے، اور تم نہیں جانتے ہو پاشا، جس کو ہمارا تھپڑ پڑ جائے وہ پوری طرح واپس ہوش میں نہیں آتا۔ اس کے بعد دوسرے سین میں کچھ اس طرح سے دکھایا جاتا ہے کہ سلطان کمالتی اور جلال کے ساتھ کچھ اہم باتیں کرنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، اور تحسین وہاں ایک صندوق لے کر آتا ہے اور وہ دور جا کر کھڑا ہو جاتا ہے، اور سلطان کہتا ہے کل رات ہمارے محل میں کچھ ہوا ہے، سارے نقشے تبدیل کر دیے گئے، اور ہم ریلوے کو حجاز سے ملانا چاہتے تھے، اسے تبدیل کر کے امریکہ سے ملا دیا گیا۔ تو کمالتی کہتا ہے آخر وہ چاہتے کیا ہیں؟ تو سلطان کہتا ہے وہ ہماری خلافت کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور وہ خلافت کے جھنڈے کو گرانا چاہتے ہیں، اور ہمارے ہلال کو ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن اگر وہ منصوبے بنائیں گے تو اللہ بہتر منصوبہ بنائے گا۔ کمالتی میرے بیٹے جلال نے برطانوی کالونیوں میں موجود اسلحہ خانوں کی نشاندہی کی ہے، اور تمام اہم مقامات پر موجود ان کے گشت کے اڈوں کے بھی، اور ان کے پاس ان کا عسکری منصوبہ ہے۔ اس نقشے میں ہندوستان میں موجود برطانوی گشت کے اڈوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ اگر وہ مسلمانوں کو سکون سے نہیں چھوڑیں گے تو ملکہ خود بھی سکون سے نہیں سو سکے گی۔ یہ تمہاری ذمہ داری ہے بیٹے کہ ان برطانوی خفیہ گشت کے اڈوں کے مقامات ہندوستان میں ہمارے مسلمان بھائیوں تک پہنچاؤ۔ اور پھر سلطان اٹھتا ہے اور اس صندوق میں سے پرچم نکالتا ہے اور اسے بوسہ دیتا ہے، اور کہتا ہے انہیں کہنا خلافت کا جھنڈا لہرائیں ہیں، اور انہیں کہنا ان کا خلیفہ ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ تو کمالتی کہتا ہے جیسے آپ کا حکم میرے سلطان، اور سلطان کے ہاتھ سے وہ جھنڈا پکڑتا ہے اور اسے بوسہ دیتا ہے اور آنکھوں پر بھی رکھتا ہے۔ اس کے بعد سلطان تحسین پاشا سے کہتے ہیں کہ تحسین پاشا، یورپی اخباروں میں یہ اشتہار چھپوا دے کہ بے خوابی کا مرض جو برطانوی شاہی خاندان کو لاحق ہے اس کا علاج استنبول کی ایک کمپنی نے دریافت کر لیا ہے، جو کہ اب خریدنے کے لیے بھی دستیاب ہے۔ تو تحسین پاشا کہتے ہیں جو حکم میرے سلطان۔ اور دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ ایک عورت کا قتل جو کہ محمود پاشا نے کیا تھا، وہاں گودام میں ایک عورت آتی ہے اور وہاں پر کافی ساری چیزیں بکھری ہوتی ہے، تو ان کو دیکھ کر وہ آگے والے کمرے میں جاتی ہے اور وہاں پر دیکھتی ہے کہ اس عورت کی لاش پڑی ہوتی ہے۔ اس کے بعد وہاں پر کافی ساری عورتیں جمع ہو جاتی ہیں، اور اتنے میں وہاں ملکہ بھی آ جاتی ہے، اور ملکہ لاش کو دیکھنے کے بعد ان عورتوں سے کہتی ہے کہ سلطان کو مت بتانا، میں انہیں خود بتاؤں گی۔ تو اتنے میں وہاں سلطان بھی آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ آخر تم مجھے کیا بتاؤ گی؟ سلطان کو دیکھ کر بیدار خاتون کہتی ہیں او میرے سلطان۔ سلطان وہاں آتا ہے تو بیدار خاتون اسے بتاتی ہیں کہ ہماری ایک لڑکی مقبولہ کا قتل ہو گیا ہے۔ تو سلطان کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اس کے بعد سلطان بیدار خاتون سے کہتا ہے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے پر ایک لومڑی ایک بھیڑ پر حملہ کر دیتی ہے تو اس کا حساب بھی اللہ ہم سے لے گا، اور تمہاری زیر نگرانی میں ایک لڑکی کا قتل کیسے ہو گیا؟ افسوس صد افسوس بیدار خاتون۔ اس کے بعد سلطان کہتا ہے کہ اگر اس عورت کے کوئی رشتہ دار ہیں تو اسے اس محل میں بھرتی کریں اور اس کی تنخواہ جاری رہے، اب سے اس کا خاندان اور ہمارا خاندان ایک ہے۔ اور اس کے بعد سلطان وہاں سے چلا جاتا ہے، اور اس کے بعد سین میں دکھایا جاتا ہے بیدار خاتون بھاگتے ہوئے اپنے بیٹے عبد القادر کے کمرے میں جاتی ہے، اور وہاں وہ سویا ہوا ہوتا ہے، اور اسے اٹھاتی ہے تو وہ کہتا ہے کیا ہوا؟ تو وہ پوچھتی ہے کل رات محل میں کس راستے سے داخل ہوئے تھے؟ تو وہ دوبارہ پوچھتا ہے کیا ہوا امی؟ تو وہ کہتی ہے میں تم سے پوچھ رہی تھی
تم کس راستے سے داخل ہوئے تھے؟ تو وہ کہتا عبدالقدیر کہتا ہے میں گودام والے راستے سے داخل ہوا تھا۔ تو بیدار خاتون کہتی ہیں وہاں پر ہماری ایک ملازمہ کو مار دیا گیا ہے اور اسے چاقو سے مارا گیا ہے۔ اور عبدالقادر سے پوچھتی ہیں کیا تمہارے ساتھ اور کوئی تھا؟ تو وہ خاموش سا ہو جاتا ہے اور اسے جھنجھلا کر پوچھتی ہیں کیا تمہارے ساتھ کوئی اور تھا؟ تو وہ کہتا ہے نہیں، میں اکیلا تھا۔ اور اس کے بعد نیو دہلی کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں ایک شخص کچھ پڑھ رہا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ایک صندوق پڑا ہوتا ہے، اور وہاں پر دو شخص باہر سے آتے ہیں اور ایک شخص اس کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے اور دوسرا نیچے بیٹھ جاتا ہے۔ اوپر بیٹھا ہوا ایک شخص صندوق کو کھولتا ہے اور اس میں سے پرچم نکالتا ہے اور اس کو بوسہ دیتا ہے۔ اس کے بعد کچھ اس طرح سے منظر دکھایا جاتا ہے کہ سلطان جا رہے ہوتے ہیں اور پیچھے سے کمالتی آتا ہے اور کہتا ہے میرے سلطان ہندوستان میں ہمارے مسلمان بھائی آج رات کارروائی کریں گے۔ تو سلطان کہتا ہے بہت خوب۔ اور اس کے بعد سلطان وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اور دوسری طرف کا منظر اس طرح دکھایا جاتا ہے کہ مسلمان اور برطانوی فوج کے اڈے پر حملہ کرتے ہیں اور وہاں پر انہیں مسلمانوں کو فتح ملتی ہے اور وہ برطانیہ کا جھنڈا نیچے اتار لیتے ہیں اور وہاں پر اپنا پرچم لگا دیتے ہیں اور اللہ اکبر کے نعرے بلند کرتے ہیں۔ اس کے بعد ویانا کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر یہودی اخبار پڑھ رہا ہوتا ہے ہندوستان میں برطانیہ کو بہت نقصان پہنچا، یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں، افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ تمام برطانوی کالونیاں بکھر گئیں۔ تو عورت کہتی ہے اصل نقصان ہم نے اٹھایا ہے۔ تو عورت اخبار اٹھاتی ہے اور اس میں دکھاتی ہے کہ یہ دیکھو، یہ اشتہار تمام اخباروں میں چھپا ہے اور یہاں تک کہ ہمارے اخبار میں بھی ملکہ کے خاندان پھیلے بے خوابی کے مرض کا علاج، جو کہ 300 سال سے جو دوائی ہندوستان میں جڑی بوٹیوں کی استعمال کر کے خفیہ طور پر بنائی گئی تھی، اب ایک راز رہا لیکن ہماری کمپنی کی طرف سے خریدنے کے لیے دستیاب ہے۔ اسکوینس، یہ کیا ہے؟ تم سمجھتے نہیں، عورت کہتی ہے ہندوستان میں موجود برطانوی خفیہ کوارٹروں پر حملے، ملکہ کی خفیہ دوا کا راز فاش ہونا، یہ تمام راز شاہی محل میں چھپائے گئے ہیں، اور سب سے اہم اشتہار جس کمپنی نے دیے ہیں اس کا نام دیکھو، پایہ تحت۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ سلطان عبدالحمید نے ریلوے منصوبے کے جواب میں اپنی چال چلی ہے۔ اس کے بعد وہاں ایک اور شخص آتا ہے، یہ لیجئے، وہ عورت کو کہتا ہے اور کچھ لفافہ سا دیتا ہے اور وہ عورت اسے کھولتی ہے۔ لگتا ہے یہ اشتہار ہمیں پریشان نہیں کرے گا، صبح کی سرخی یہ ہوگی۔ وہ عورت کچھ کاغذ اس یہودی کو دیتی ہے اور اسے اٹھا کر اسے دیکھتا ہے، شہنشاہ مرحوم، جس پر لکھا ہوتا ہے کھیل شروع ہوا۔ اور دوسری طرف یلدز محل کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر عبدالقدیر اور سباہتین چلتے ہوئے آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ سباہتین کہتا ہے میرے شہزادے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کو بچانے کے لیے میرے والد کو کس نے بھیجا؟ آپ کو لگتا ہے وہ سب بے سود تھا؟ تو شہزادہ کہتا ہے میں نے تمہیں وہاں نہیں پایا۔ تو سباہتین کہتا ہے آپ کو مجھ پر شک ہے؟ تو شہزادہ کہتا ہے شک کی بات نہیں، جس رات تمہارے والد کے ساتھ میں محل میں داخل ہوا اس رات وہاں قتل ہو گیا۔ تو سباہتین کہتا ہے کیا وہ قتل میرے والد نے کیا؟ سباہتین کہتا ہے کہ میرے والد کی بھلائی کا یہ صلہ تم دو گے؟ تو شہزادہ کہتا ہے میں جانتا ہوں وہ قاتل نہیں ہے، لیکن اس وقت میں مصیبت میں ہوں۔ اور یہاں پر اس ایپیسوڈ کا اینڈ ہو جاتا ہے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ اس ڈرامہ سیریل کی آنے والی ایپیسوڈ آپ تک بار وقت پہنچتی رہیں۔